لیبر چاہیے ہوتی تھی نا، لینڈ سرونگ ہوتی تھی وابڈا کی طرف سے، تو لیبر کے گھر جاتے تھے، بھائی آؤ کام کرو، وہ اندر بیگم کو آواز دیتا تھا مٹی میں آٹو آہے، وہ کہتی تھی ہاں آٹا ہے، وہ کہتا جاؤ جی میں نے کام نہیں کرنا تو ایک تو ان کی پلاننگ کوئی نہیں ہے، سمجھ بوجھ کوئی نہیں ہے، شعور نہیں ہے. میں چھوٹے طبقے کی بات کر رہا ہوں. او بھائی تو تجھے کام مل رہا ہے، گھر چل کے آئے تھے تو کام کر، پیسے جمع کر، آٹا کبھی تو ختم ہونا ہے نا، یہ پیسے رکھو، پیسوں کی ضرورت بھی پڑتی. تو اس طرح کی ایک سینس نہیں ہے. میں پہلی کمی تو یہ سمجھتا ہوں. اچھا اب آپ مجھے بتائیں گے کہ وہاں پہ زمین ملکیت کی ساروں کی، یا جیسے گورنمنٹ پہ بھی قبضہ کر کے لوگ کام کر رہے تھے، کیا صورتحال ہے؟ سر زمین جو ہے وہ ملکیت میں ہے، مطلب لوگوں کی زمین ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ گورنمنٹ کی زمین ہے، وہ لوگوں کی اپنی زمینیں ہیں، لیکن کاشت نہیں کی ہوئی ہیں. صرف میں نے وہاں پہ سروے کیا، میں نے لوگوں سے پوچھا ہے، تو اس کی کوئی وجہ انہوں نے اسپیشل نہیں بتائی کہ ہم کیوں نہیں کرتے. ٹھیک ہے، بس یہی ہے کہ وہ بس زمینیں پڑی ہیں، ہم نہیں کاشت کرتے، بس کوئی وجہ نہیں ہے اس کی، کوئی مطلب وہ نہیں ہے کہ جی بس نہیں کاشت کرتے. ایک ہی جواب آتا ہے کہ نہیں کرتے. تو اس پہ آپ تھوڑا سا لوگوں کو اس کی اہمیت بتائیں کہ کاشت کرنے سے ہمیں کس طریقے سے، ہم کہاں سے کہاں پہنچ سکتے ہیں، کیا فائدہ ہو سکتا ہے، اس کی پہ ہاں بات کریں. پھر میں آگے آتا ہوں جو لوگ کاشت کرتے ہیں ان کے پرابلمس پہ. ہاں ریزن تو آپ بھی نہیں بتا سکے، آپ وہاں سے ہو کے آئے ہیں، تو جی میں بتا دیتا ہوں افادیت کیا. دیکھیں سر، جی جی اس طرح کا بہت سارا علاقہ پاکستان میں پڑا ہوا. میرا شہر بہاولپور، چولستان، آپ سندھ میں بھی رہ کے آئے ہوں، دیکھا ہے، میں تو سال رہا تھا پورا. سر دیکھیں بات تھوڑی سی ہٹ جاتی ہے. حد یہ ہے کہ پتھریلی جگہ پہ بھی پھول اگ سکتے ہیں، سیم تھور والی جگہ پہ بھی اگ سکتے ہیں. آپ کے پاس زمین ہونی چاہیے کھڑے ہونے کے لیے، وہ ریتلی ہو، پتھریلی ہو، سیم تھور والی ہو، نمک کی طے ہو 1 انچ موٹی، سب ہو سکتا ہے، سب پاسبل. میں سرگودا میں دیکھ کے آیا، میرے دوست ہیں شاہد انعام اللہ صاحب، ان کے گھر کے سامنے لان تھا ایک ایک ایکڑ کا. تو کہتے کوئی چیز نہیں ہوتی، کچھ بھی اگاتے تھے سڑ جاتی تھی. انہوں نے لاکھ ایک دفعہ سفیدے اگا دیے. میں وہ دیکھ کے آیا ہوں جنگل، انہوں نے منی فورسٹ بنایا وہاں پہ. سر وہ سفیدہ سارا نمکیات چوس گیا. پانی تو یہ چوستا ہی ہے، اس نمک اس وقت زمین زرخیز ہوئی پڑی ہے. تو یہ ایک لیونگ ایگزامپل ہے. تو سر آپ جیسے بتا رہے ہو کہ زمین ایسی پڑی ہوئی ہے، وہ کچھ اگاتے تو اگتا ہے، اب وہ نہیں اگا رہے تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے، نقصان والی بات ہے. ہاں اچھا جب اگا لیں گے تو کیا کیا فائدے ہو سکتے ہیں؟ سر سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اکنامیکلی گروتھ ہوتی ہے پبلک کی نا، وہاں پہ لوکل لوگ ہیں ان کی، 1 تھنگ. سیکنڈلی بڑے براڈر ایکسٹینٹ پہ آئیں تو پاکستان کے کلائمیٹ چینج اس کو بات چھوتی ہے. زیادہ رقبے پہ ویجیٹیشن ہو رہی ہوگی، درخت لگیں گے. آپ کی چلیں کچھ شوقین لوگ وہاں پہ وہ بھی کریں، فوڈ فارسٹ لگا لیں، فصلیں تو لگا ہی سکتے ہیں نا. میں آج مجھے موقع مل گیا تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں، چلیں سارے پاکستان سن رہا ہوگا کہ ہم نے، یہ تو ایک پہلو ہے نا کہ استعمال ہی نہیں کرنا چاہ رہے، اور جو استعمال کر رہے ہیں انہوں نے مٹی کے ساتھ بڑا برا سلوک کیا ہوا ہے. ایسا کھلواڑ کیا ہے کہ مٹی کو مردہ کر دیا. مٹی 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک زندہ ہوتی ہے، ایک مری ہوئی ہوتی ہے. آج ہمارے پاس مٹی مردہ ہے. آپ اس چیز کو بہت اچھا سمجھتے ہو گے سائنس کی وجہ سے، آپ ایم ایس سی کیمسٹری ہیں. جی جی مائکرو بایولوجی کا قصہ آتا ہے کہ 1 چمچ مٹی کے اندر 7 ارب جرثومے ہیں، مائکروبس ہیں، فنگی ہے، واٹ ایور اٹ از. تو یہ کروڑوں سالوں سے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اس لیے پیدا کیا کہ اس نے قیامت تک رہنا ہے. ان چیزوں نے یہ سسٹینیبل ہے، یہ سروائیو کرتی ہیں، یہ ایک نظام ہے، نیٹ ورکنگ ہے. اچھا ہم اگر پنجاب میں یا کسی اور جگہ بات کرتے ہیں جہاں پہ آبادی بہت کاشتکاری بہت اچھی طریقے سے ہو بھی رہی ہے، اچھے طریقے سے تو میں نہیں کہوں گا، بظاہر جو نظر آ رہی ہے، ہمیں 70 من 100 من گندم اٹھانی ہے وہاں سے، لیکن ستیاناش کر دینا، زمین کو سخت کر دیا، تختہ کر دیا انہوں نے، مائکروبس کو مار دیا، ختم. کینچوا اتنی بڑی چیز ہے، وہ ختم ہو گئی، چھوٹی چھوٹی چیزوں کا وہاں پہ کیا ہے. تو اس کا حل بھی بتایا انہوں نے. سر اگلی دفعہ مجھے توفیق ہوئی میں آپ کے ساتھ جاؤں، پکڑ پکڑ کے کسانوں کو بتائیں کہ وہ بھائی پہلے تو فارمنگ پہ آ جاؤ تو پھر یہ ہے تو صحیح طریقہ کرنے کا. صحیح طریقہ میں اگر آپ کی اجازت ہو تو میں بتا دوں. جی ضرور. ٹھیک والا طریقہ بتا دوں رضوان صاحب، آپ کی اجازت ہے؟ جی جی ضرور ضرور بتائیں، اسی لیے تو پروگرام کر رہے ہیں آپ میری سے. آواز آ رہی؟ جی جی آ رہی ہے. ہاں جی پروگرام یہ ہے کہ سر اللہ نے جس طریقے سے بنایا نا زمین کو نیچرل، ہم اس کا نیچرل استعمال ہی کریں، جو کہ ہم نہیں کر پا رہے.
ٹھیک ہے میں کہوں گا جو اس میں کچھ ایک طبقہ ہے جو سیلفش ہے، جو مفاد پرست ہے، جو پیسے جیب میں ڈالنا چاہتا ہے، جو بڑی بڑی فصلیں آئیں اور بڑے فائدے ہو، لیکن آپ لوگوں کو سپرے کر کے زہر دے دیں اور کھادیں ڈال کے زہر دے دیں، صحتیں تباہ ہو جائیں. اب اس سے جان چھڑانے کا طریقہ ہے جو، حالانکہ آپ بھی سائنس گریجویٹ ہو، بہت سارے لوگوں نہیں جلدی سے یقین آتا، ان کو میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ مائکروبس کو انہیں بچانا ہے. جب آپ اس کو بچا لیں گے ساری کامیابی آپ کی اس کے اندر ہے. اب وہ آپ کے لیے کام کریں گے. کہتے ہیں نا لیٹ دا نیچر ورک فار یو. نیچر کو کام کرنے دیں. ہم جاتے ہیں نیچر کے اگینسٹ، اس میں گڑبڑ کر دیتے ہیں. ہماری جنگ شروع ہو جاتی ہے نیچر سے، تو اس کے جنگ نہیں ہم پھر جیت سکتے نا نیچر سے، ان اینی سینس، ریلیجیسلی بھی اور سائنٹیفکلی بھی. اللہ آپ کا بھلا کرے. گیم ایسی ہے کہ یہ جو کھیتوں میں کھلا پانی لگاتے ہیں نا، یہ ایسے کیا بولتے ہیں جس کو فلڈڈ پانی، اس سے مائکروب مر جاتے ہیں. جن کو آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے وہ مر جاتے ہیں اس میں. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جب ہم چلاتے ہیں ہل تو سورج کی روشنی سے مرتے ہیں. ہم دونوں طریقوں سے ذرا ان کو مارنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک طریقہ اور رہ جاتا ہے ان کو مارنے کا، یوریا اور یہ جو پیسٹی سائڈ ہے، یعنی کہ کوئی طریقہ چھوڑا نہیں ہم نے ان کو ختم کرنے کا نا. زمین کو کر دیتے ہیں ہم مردہ. سر اس کی مثال ایسی ہے جیسے آپ گھڑے کا پانی پئیں، اٹ از آکسیجنیٹڈ، اس کے پورز ہوتے ہیں، اس سے وہ ایویپریشن ہو رہی ہوتی ہے، کولنگ پروسیس بھی ہے، اور یہ لائیو پانی ہے. ہم فریج کا پیتے ہیں وہ بوٹل پلاسٹک کی، شیشے کی، وہ تو ڈیڈ پانی ہوتا ہے. چلے خیر. پھر دیکھیں نا جسم پہ اثرات بھی ویسے ہوتے ہیں. ہم بچپن میں گھڑے کا پانی پیتے تھے، ہیلدی ہوتے تھے، کوئی ایشو نہیں ہوتا تھا، بڑے مزے سے، اچھی لائف تھی. تو آج پریشانیاں انٹروڈیوس کیوں ہو رہی ہیں؟ آپ کی امیونٹی کیوں کم ہوئی ہے؟ آپ کو بیماریاں کیوں زیادہ آ رہی ہیں؟ ہمیں ماڈرن فارمنگ نے جو کینسر دیا ہے. پیسے اچھے آتے ہیں. میں پھر ابھی ایک بچے سے میرا انٹرویو ہو کے ہٹا، اس نے بھی یہ باتیں مجھ سے پوچھی، تو میں اس کہہ رہا تھا بھائی کدھر کدھر سے بچیں گے، اتنی خراب چیزیں کھانے کو مل رہی ہیں، بندہ بڑی مشکل سے بچتا ہے. اب تو یو ہیو ٹو گرو یور اون، اپنی آرگینک سبزیاں اور کھاؤ بھائی، پھر بچت ہے اس میں، پھر آپ بچ جائیں گے. مسقط میں ایک صاحب تھے، ان کے 10 مربع زمین ہے وہاں پہ ہارون آباد میں. کہتے ہیں ایک زمانہ آنے والا کہ جو اپنی اگائے گا کھائے گا، مہنگائی کے حساب سے بھی، جیسے آج کرونا ہے تو کرونا نے بھی محدود کر دیا، آپ اپنی اپنی زمین پہ وہاں اگا رہے ہوں کھا رہے ہوں، دیٹ از دا سیفسٹ وے. تو سرکار بات یہ ہے کہ اس میں 3 طریقے بتا دیے انہوں نے نا اس پرپس کو اچیو کرنے کے لیے. اب آپ امیزون کے جنگلوں میں چلے جائیں، ادھر پتہ نہیں کتنے ہزاروں کروڑوں سالوں سے وہ جنگلات ہیں، کسی نے اس کو پانی نہیں دیا. وہاں کون یوریا ڈالتا جا کے؟ پوائنٹ ٹو بی نوٹ. محسوس کریں گے آپ، ادھر کسی کسان نے جا کے نہیں چھیڑا ہے، کسی سائنسدان نے نہیں جا کے چھیڑا ہے. وہ ٹراپیکل فارسٹ ہیں، اینڈ آپ دیکھیں تنوں پہ کائی ہوتی ہے، لمبے درخت ہیں کینوپی والے ہیں، پھر اس سے چھوٹے، پھر شربس، پھر اینی تھنگ، پھر زمین میں بلبز ہیں، سارا کچھ ہے، سارا قدرتی نظام ہے اس کو. اچھا آپ خود سے بھی جنگل اگائیں نا ایک گھر پہ، منی فارسٹ، تو اس کو 3 سال بعد پانی بھی نہیں دینا پڑتا. مطلب اتنی زبردست چیز ہے. اچھا میں آپ کو میکنزم بتا دوں ان شارٹ. سب سے پہلے آپ نے ریزڈ بیڈ بنانا ہے. آپ نے اٹھا کے کیاری بنا دینی ایک، پھر ایک نالی بنانی ہے، نالی کیاری، اس طرح نا بٹیں بن جائیں گی. ٹھیک ہے، ایک دفعہ ٹریکٹر استعمال کر لیں، اس کے بعد نہیں کرنا. پھر وہ بٹ بن جائیں گی پرماننٹ ریزڈ بیڈس، وہ مستقل بن جائیں گی. اب اس بیڈ کے اوپر آپ کو جو دل کرتا آپ لگائیں گے. آپ اس پہ جو الفالفا کیا ہوتا ہے، لسن، چارے، آپ مرچیں لگائیں، اس پہ پیاز لگائیں، آپ باغات لگانا چاہتے ہیں وہ لگائیں. ٹھیک ہے، فروٹ ٹریز لگانا چاہتے ہیں. اچھا یہ تو پہلا طریقہ ہوا. اس سے کیا ہوگا، پانی اس وٹ کے اوپر نہیں چڑھتا، وہ نمی اس میں رہتی، ڈیمپنس ہوگی، جسے وتر کہتے ہیں. وتر جیسی کیفیت رکھنی پڑتی ہے، وہ کافی ہوتی ہے. اچھا اب کیا ہے، وتر میں آپ دیکھیں نا بیج بھی اگ جاتا ہے. زمین نہ گیلی ہو نہ سوکھی ہو، ایک درمیان والی کیفیت، آدھی گیلی آدھی سوکھی، اس میں آپ بیج ڈال دیں تو وہ کھاتا ہے. تو وہ صورتحال کافی ہوتی ہے، ون تھنگ. اچھا اب اس میں سارا کلچر ہو رہا ہوگا. وہ اچھا سا نام ہے، میں نے اپنے استاد صاحب سے پوچھا ہے کہ سر اس کا نام کیا ہے، مجھے مائکروب کا وہ ہے مائکور ہزل فنگی. چلے میں تلفظ کی معافی چاہتا ہوں، آگے پیچھے اگر ہو جائے، یہ بایولوجسٹ صاحب اچھے جانتے ہوں گے. ایک یہ فنگی ہے اور دوسرے مائکروبس ہیں. اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ کلچر ہونا شروع ہو جاتے ہیں نیچرلی. ٹھیک ہے سر، تو ان کا ایک سسٹم بن جاتا ہے، نیٹ ورک. جیسے ہمارے باڈی میں نروس سسٹم ہے، اس کے نرو اینڈنگ سارا کچھ ہے، اسکن میں
موٹر جو بھی آپ ٹچ کرتے تو پتہ چل جاتا ہے ہمیں کسی نے چھیڑا ہے, گرم سر چیز لگے. تو اسی طرح ان کا ایک نیٹ ورک ہے, ایک نظام ہے, ہم حل چلا کے اس نظام کو توڑ دیتے ہیں, ڈسٹرب کر دیتے ہیں. صحیح. جب وہ ڈسٹرب ہو جائے گا تو ایک نیچرل پروسیس ہم نے روک دیا. اچھا یہ نیچرل پروسیس ہے کیا؟ یہ مائکروبس لائک مدر, والدہ کی طرح جو بچوں سے پوچھ کے یہاں بھی کتنی کتنی روٹی کھانی اس طرح بناتی ہے, مینیج کرتی ہے, کھانا ان کو دینا, پیش کرنا سب, ٹھیک ہے جی, تاکہ ضائع بھی نہ جائے, ان کو پورا بھی مل جائے. یہ خیال رکھتے ہیں کہ پودے کو کتنی خوراک کی ضرورت ہے اتنی دیتے ہیں, اور ایک بیلنس ڈائٹ دیتے ہیں, متوازن خوراک. متوازن صحیح. خوراک ملے گی, پودا طاقتور ہوگا, اس کا دفاعی نظام مضبوط ہوگا, امیونٹی اس کی اسٹرانگ ہوگی. اب اس پہ بیماری نہیں آئے گی, اس پہ کیڑا حملہ نہیں کرے گا بھی. تو گیندے کا پھول ہے سر, وہ آپ کی دفاعی نظام اس کا بڑا اسٹرانگ, باقی پودوں کو بھی بچا کے رکھا ہوتا. اب ڈائیورسٹی کی بات آ جائے گی کہ ملا کے پھولوں کو, پھلوں کو, سبزیوں کو اگائیں تو بیماریاں نہیں آتی. اس جگہ ہی ایسے دشمن کیڑے بھی پیدا ہو جاتے ہیں, میرا مطلب ہے دوست کیڑے بھی پیدا ہو جاتے ہیں جو ان کو کھا لیتے ہیں, تباہ کر دیتے ہیں. آپ چھوڑیں تو صحیح دفاع نظام پہ نا, قدرت کے, ہم وہ کرنا نہیں چاہتے. دیکھیں سر, دیر از نو سکسیس اوور نائٹ, روم واز ناٹ بلٹ ان اے ڈے. آج سمجھانا پہلے تو اچھے پڑھے لکھے لوگوں کو سمجھانا پڑے گا, پھر ایک تھوڑے کم تعلیم یافتہ کسان کو سمجھانا پڑے گا, پھر اس کو منانا, پہلے بات بتانا, پھر سمجھانا, منانا, پھر کروانا. ایک بڑے اسٹیجز ہے نا, ایک بات تو نہیں ہے, رکاوٹیں زیادہ ہیں, لیکن یہ کہ کہتے ہیں ہزاروں میل کا سفر پہلے قدم سے شروع ہوتا ہے, وہ تو اٹھانا ہے نا, کسی نے کرنا ہی ہے. میں مختصر کرتا ہوں بات کو کہ مائکروبس کو آپ نے زندہ کر لیا, وہ اپنا فنکشن شروع کر دیں گے, پھر جو فصل اگائی تھی اسے کاٹ لیں, اس کی جڑیں وجود رہنے دیں, وہاں گلے سڑیں, وہ مائکروبس کی خوراک بنتی ہیں وہ جڑیں, آگے پھر وہ اپنا فنکشن کرتے رہتے ہیں. پانی لگا کے ان کو مارنا نہیں ہے. اچھا اب یہ مریں گے کس سے؟ سردی سے بھی مریں گے, دھوپ سے بھی مریں گے. اس کو بچانے کے لیے آپ نے سر طے لگانی ہوتی ہے نامیاتی مادوں کی. بایو ماس, چاول کے جو ویسٹ ہوتا ہے, پرالی کہتے ہیں اس کو, توڑی ہے, گنے کے پتے ہیں, چھلکے. جنگل میں تو نیچرلی وہ پتے گرتے رہتے ہیں خزاں سے, اور جی ایک جی. ملچنگ ہوتی رہتی ہے نا وہاں پہ. ملچنگ آپ نے جو ملچنگ کرنی ہے 2-3 انچ کی کر دیں, پھر آپ کو سکون ہو جاتا ہے. وہ گرمی سے بچاتی ہے ملچنگ کے 5-6-7 فائدے ہیں موٹے موٹے, میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک تو یہ سارا مائکرو بایولوجی وہاں شروع ہو جائے گی, خوراک پودے کی سب ایک بیلنس سسٹم شروع ہو جائے گا. اس کے بعد وہ پانی کو ایویپوریٹ نہیں ہونے دیتی, ملچنگ جو ہے سایہ کر کے رکھنا ہے نا آپ نے. اور اللہ آپ کا بھلا کرے, سردی سے بھی بچاتی ہے, پھر بیکٹیریا نیچے نہیں جائے گا, جا کے پناہ نہیں لے گا, ٹھیک ہے نا. گرمی سردی سے دونوں سے بچنے کی کوشش کرے گا, اور اپنا فنکشن نہیں پراپر. دیکھیں ایک بندہ دفاع پہ آ جائے تو اپنے پراپر کام نہیں کر سکے ہیں جو اس کو دیا گیا. ریز بیٹھ کر کے ہم نے مائکروب کو بچا لیا, اس کو شیلٹر دے دیا ملچنگ کر کے. ملچنگ کے اور بھی بڑے فائدے ہیں, یہ گل سڑ کے وہاں شامل ہوتی رہتی ہے اس میں نا, بایو ڈیگریڈیبل ہوتی ہے, اور وہ ان کی خوراک کا حصہ بن جاتی ہے. تیسرا درجہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو حل نہیں چلانا دوبارہ. ٹھیک ہے ویئر ٹیئر ہوتی ہے, کوئی کنارا ٹوٹ جائے گا, اس وٹ کا وہ جو آپ نے بیڈ بنایا ہوا ہے نا, بستر کہہ لیں گا آپ نے لمبا, تو اس کی آپ رینوویشن کر لیں گے, ریپیئر کر لیں گے, تھوڑی مٹی وٹی ڈال دیں گے, تو تاکہ ڈسٹرب کم سے کم ہو. میں سول انجینئرنگ پوائنٹ آف ویو سے بتاؤں, جب ہم عمان میں بلڈنگس بناتے تو پاکستان میں بھی اب ایسا ہوگا, تو ادھر نا دیمک جو ہوتی سینک وائٹ آرٹ, اس سے بچنے کے لیے اسپرے کرتے ہیں زہر کا. اسپرے کرتے زمین کو کمپیکٹ کر لیا مشین چلا کے, پھر اسپرے کر دیتے ہیں. اب اس کی سرفیس کو ڈسٹرب نہیں کرتے, وہ فوراً پولیتھین شیٹ ڈال کے اوپر کنکریٹنگ کر دیتے ہیں, تاکہ وہ ایک لیئر جو ہے نا فلم, وہ پروٹیکٹڈ فلم بریک نہ ہو. اگر وہ ٹوٹے گی تو صحیح. دیمک وہاں سے آ سکتی ہے. تو سملرلی یہ تو خیر ہم اس کی بات کر رہے ہیں نا کہ وہ زہر ڈالا, ڈسٹرب نہ ہو, سم تھنگ ایلس, لیکن ایگزامپل آ گئی. اسی طرح آپ کا جو مائکروب کام پہ لگ گیا ہوا ہے, ان کا ایک نیٹ ورک بن گیا ہے, ایک سلسلہ, اس کو نہیں آپ نے ڈسٹرب کرنا, نہیں توڑنا, تاکہ وہ پودے کو ہیلدی اور بیلنس ڈائٹ دیتے رہیں, پودا اسٹرانگ ہوگا. اچھا اب جو آپ کو فصل اور پھل ملے گا, جو کہتے ہیں واہ کیا ٹیسٹ ہے, کیا غذائیت ہے, اور کیا بات ہے, ٹھیک ہے نا. پہلے آپ دیکھیں نا گندم ہوتی تھی دیسی, پھر وہ ہاتھ کی چکی سے چلاتے تھے, پھر وہ جی جی. کھاتے تھے تو مزہ آتا تھا. یوزڈ ٹو بی سم تھنگ ایلس, ماما میاں. تو وہ باتیں ختم ہو گئی ہیں, ان کو واپس وی ہیو کم بیک ٹو دا نیچر, وی ہیو ٹو اسٹے کلوز ٹو دا نیچر. اتنی سی بات ہے, نیچر کو اپنا کام کرنے دیں, آپ کے لیے کام کرنے دیں. نیچر کی طاقتیں ہیں نا, یہ مٹی, ہوا, سورج, پانی, چلے انسان کی بالکل روح کو صحیح. بھی اس میں شامل کر لیں, ہماری سوچ بھی طاقت ہے. تو پہلے اچھا سوچ صداقت لگانی صاحب, ہے. جی اب ہم اس طرف آتے ہیں, یہ جو مطلب فصلیں لوگ اگا لیتے ہیں, جیسے جی وہ جو آپ نے میرا انٹرویو سنا ہے ان کے ساتھ,
تو اس میں ایک بندہ ہے مطلب ایک بندے نے ہی 180 ایکڑ زمین تو کاشت کر لی۔ اب مسئلہ وہاں پہ یہ ہے کہ وہ جو بھی چیز کاشت کرتا ہے اس کا ریٹ اس کو ٹھیک نہیں ملتا۔ ٹھیک ریٹ سے مراد یہ نہیں ہے کہ مارکیٹ میں ریٹ اچھا نہیں ہے، مارکیٹ میں ریٹ بہت اچھا ہے، ریٹ مطلب ریٹیل پرائس اس کی بہت اچھی ہوتی ہے، سب کچھ ہے، لیکن ایک ذمہ دار کو ریٹ اچھا نہیں ملتا، جس کی وجہ سے وہ بیچارہ بہت زیادہ مایوس ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ کر کے یا تو زمین کو بیچ دیتا ہے یا پھر وہ اس لائن سے ہٹ کے یعنی کہ کاشت کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اور ایک بڑی وجہ جو میں سمجھتا ہوں سندھ کے علاقے میں لوگ کاشت نہیں کرتے، ان وجہوں میں سے سب سے بڑی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ جب ایک کاشت کرنی ہے فصل، ایک آدمی کاشت کر کے دیکھتا ہے، سال 2 سال 3 سال کاشت کرتا ہے اور اسے پتہ یہ چلتا ہے کہ میں بجائے امیر ہونے کے الٹا میں غریب ہو گیا ہوں، میں نے مطلب لاکھوں روپے الٹا لگا کے ضائع کر دیے، تو پھر وہ زمین کو چھوڑ دیتا ہے، چاہے وہ زمین سونا کیوں نہ اگاتی ہو۔ تو یہی سچویشن اب موجودہ جو بندہ 180 ایکڑ زمین لگا رکھی ہے اس میں 100 ایکڑ تو اس نے چاول کاشت کیا ہوا ہے، وہ ابھی بہت زیادہ ہائپر اور پریشان تھا کہ یار یہ جو میں نے لگا تو لیا ہے لیکن میرے اوپر تو قرضہ اتنا ہو گیا ہے فلاں فلاں ڈیلر کا کہ اب مجھے فصل ساری کی ساری اس کو دے دینی ہے اور اس کی اپنی مرضی کا ریٹ ہوگا، اور میں اب کروں گا تو کروں گا کیا، میں مطلب کہیں کا نہیں ہوں، میرا تو اس میں سے کچھ نہیں نکلتا۔ جیسے اس نے مثال دی تھی ابھی اس وقت بھنڈی اس نے کاشت کی ہوئی سبزی، تو بھنڈی کا ریٹ مارکیٹ میں منڈی میں یعنی کہ جو آگے سیل کیا جاتا ہے وہ 3,000 روپے من ہے، ٹھیک ہے، جو منڈی سیل کرتی ہے آگے ریٹیل مطلب گاہک کو سیل کرتی ہے، اور آگے پھر وہ جو لے کے جاتے ہیں منڈی سے لوگ، آگے وہ دکان پہ جا کے اسی بھنڈی کو تقریباً بھی 6,000 روپے من کے حساب سے سیل کرتے ہیں، یعنی کہ کلو کا ریٹ اس کا اس طریقے سے نکلتا ہے۔ تو مسئلہ یہاں پہ یہ آ رہا ہے کہ اب وہ جو ذمہ دار ہے فصل اگانے والا ہے اس سے وہی بھنڈی 800 روپے من لی جاتی ہے جبکہ بیچی جا رہی ہے 3,000 روپے من۔ تو یہ ایک سچویشن ہے اس قسم کی، تو اس سچویشن میں وہ ذمہ دار کس طرح اس سچویشن سے باہر نکلے، کس طریقے سے وہ فائدہ کرے، کس طریقے سے وہ اس مسئلے کا حل کس طریقے سے ہو۔ میرے مائنڈ میں تھا ایکسپورٹ کا، لیکن مجھے تو ایکسپورٹ کا بھی اس طریقے سے نہیں پتا کہ میں ان کو بتا سکوں کہ آپ فلاں فلاں جگہ پہ کریں، تو تھوڑا سا اس بارے میں کوئی آئیڈیا دیں کہ وہ کیا کریں، کہاں پہ کریں، کس طریقے سے وہ اپنے مطلب فصل کا پورا جو معاوضہ ہے ان کو مل سکے۔ جی اچھا، ایک تو آپ نے جو سوال مجھ سے پوچھا تھا آپ نے اسی کا جواب دے دیا کہ وہاں پہ وہ کاشتکاری سے لوگ کیوں بھاگ رہے ہیں، جی ریٹ جی ٹھیک نہیں مل رہا، کلیئر ہو گیا۔ جی 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 اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ وہ کیا کریں، اس کا جواب میں نے اپنی یہ ساری تقریر میں دے دیا جو میں نے میکنزم جی جی سمجھایا نا۔ اب وہ بالکل ایسی ٹھیک ہے۔ فصل اٹھانے کی اب وہ ایسی فصل اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں جس میں پانی کا بہت زیادہ استعمال ہے، چاول اس سے اوائڈ کر لیں۔ جب آپ بتا رہے ہیں کہ ہر فصل ہو سکتی ہے، ٹرائی ادر کراپس ون تھنگ۔ ٹھیک پھر ہے جو میں طریقہ بتا رہا ہوں نا، تھوڑی سی بات مس ہوگی اس میں، چلیں آپ کے سوال کا جواب بھی ہے، فردر انفارمیشن بھی ہے۔ جب آپ وٹے بنا لیتے ہیں نا، آپ 1 ایکڑ کا پانی 8 ایکڑوں کو دے سکتے ہیں، 8 گنا صحیح۔ کمی ہو گئی نا، نمبر ون۔ جب آپ نے اس کے اوپر ملچنگ کر دی، اب اور بھی وہ کم دینا پڑے گا پانی آپ کو۔ آپ نے ایک دفعہ دیا تو پھر بڑے دنوں کے بعد باری آئے گی، کیونکہ وہ زمین میں رہے گا، صحیح اس نے روک لیا اس کو، ہاں کیپلری ایکشن ہے، سارا کچھ ہے، واٹر ریٹینشن ہو جاتی ہے۔ اب یہ بات آپ تو سمجھ گئے، آپ سائنس گریجویٹ ہیں، ماسٹرز ہیں، آپ مجھ سے زیادہ سمجھتے ہیں ان چیزوں، مجھے بتا سکتے ہیں، میں سول انجینئر، لیکن میرا رجحان ابھی تک ہو رہا ہے، اچھی بات ہے۔ اب یہ بات کسان کو کیسے سمجھائیں؟ پہلے تو اسے دیکھیں نا، ایک تو اس کا شعوری سطح بھی ہوتی ہے، اس کی معلومات، اس کا ایجوکیشن بیک گراؤنڈ۔ مانتے ہیں ہم جدی پشتی کو زمیندار ہوں گے، لیکن دے آر ان لاس، اس کا مطلب وہ دے آر نیڈی، ان کو ہیلپ کی ضرورت ہے، تو میں نے آپ نے ان کو جا کے بتانا ہے، یا بتانا نہیں یار، کر کے دینا پڑے گا۔ ایک ہی سلوشن رہ گیا، 1 ایکڑ ہمارے والے کریں، اس پہ ہم سے گنا لگوا لیں، اس پہ ہم سے چری لگوا لیں، جوار جو لگوانا ہے، کم سے کم پانی میں زیادہ سے زیادہ پیداوار، اور تھوڑے سے تھوڑا دیکھیں، یونٹ بنا لیں آپ 1 ایکڑ کو، کاشتکار کے نقطہ نگاہ سے میں کہہ رہا ہوں، ایک یونٹ کو پکڑیں، پر ایکڑ اس کا خرچہ سب سے زیادہ ہوتا ہے، پانی لگائے گا، ٹیوب ویل چلائے گا، ڈیزل لگے گا، پھر یوریا ڈالے گا، ڈی اے پی ڈالے گا، سپرے کرے گا۔ اب جو میں نے آپ کو ترتیب بتائی ہے اس میں تو جناب اپنی قدرتی کھاد بھی نہیں ڈالنی، جو فری والی ہوتی ہے، جو گوبر سے بنتی ہے،
آپ نے مائکروب کو کام کرنے دیا، اس نے خوراک، اب آپ کو نہ اس کی تو میں بات نہیں کرتا ہوں، یوریا اور ڈی اے پی وہ تو ویسے زہر ہے، ہر چیز تباہ کر دیتی. اب یہاں پہ ہمیں بنا کے یا خرید کے قدرتی کھاد ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، آرگینک جو ہے سارا کام اس نے خود کرنا ہے. آپ کا پانی بچا، آپ کی کھاد کے سارے خرچے بچ گئے. لوگ کہتے ہیں جی جب ہم کھاد واد نہیں ڈالیں گے پیداوار نہیں آئے گی. یار اگر اگر فرض کر لو پیداوار کم آتی بھی ہے نا، تو کیا ہوتا ہے آپ دیکھیں کہ آپ نے وہ خرچے بھی تو کٹ شارٹ کر لیے نا جو آپ نے اس میں ڈالنے تھے، یوریا یہ وہ صاحب وہیں رہے گا. اچھا پھر اس نے برابر بڑھنا ہوتا ہے. جو ہم طریقہ لے کے آ رہے ہیں اس نے 3 سال تک 10 سال تک کہتے 3 گنا بھی فصل ہوتی زیادہ. آپ کو پتا گنے کی نارمل پیداوار کتنی ہے؟ 1000 من ایکڑ کی. اس طریقے سے صحیح 3000 من تک، ہاں 3000 تک من تک جاتی ہے. کتنا بڑا فرق ہے. پانی بھی تھوڑا لگنا ہے، کوئی کھاد نہیں ڈلی، کوئی سپرے نہیں. سپرے کیوں نہیں ہوگا کہ وہ ساری کہانی میں نے آپ کو بتائی کہ پودا اسٹرانگ ہے، خوراک پوری مل رہی ہے، ضرورت نہیں ہے اس کی. تو اب آپ کے اوپر آتی ہے بات، آپ اس علاقے میں رہے ہیں، گئے ہیں، دوبارہ بھی جانا ہے، تو یہ بات اس کو کاشتکار کو سمجھانی کہ بھائی پر ایکڑ خرچہ کم کر لے. یا دس لیڈس ٹو زیرو بجٹ فارمنگ. فری صحیح. فارمنگ ہے یہ. فارمنگ میں تو خرچہ ہوتا ہے. میں بار بار یہ بات کہہ چکا ہوں، گھسی پٹی لوگ بھی تنگ آ گئے ہوں گے. تلمبے کا ایک زمیندار تھا، 25 ایکڑ اس کی زمین مربع، کہتا میں نے 16,000 روپے بچائے. میری تو کھوپڑی گھوم گئی. اب میں یہ انفارمیشن لے کے بیٹھا ہوا ہوں، ہم تو 1 ایکڑ سے پتہ نہیں کیا کچھ کرنے والے ہیں، تو وہ 25 ایکڑ سے جو ہے نقصان کر رہا ہے، مائنس میں جا رہے ہوتے ہیں لوگ. تو اٹ از پٹی، اٹس اے شیم. مطلب ہماری معلومات نہیں ہے، ہمارا کسان پسا ہوا ہے، اوپر سے کچھ استحصالی چیزیں ہیں. تو اس طرح کی صورت حال ہے. میرا خیال ہے آپ کے سوال کا جواب اس میں آ گیا کہ اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے. اوور آل اٹ از لیک آف انفارمیشن، یہ تو ایک پوائنٹ نالج. آ گیا نا اس حوالے سے. فصل تو وہ کاشت کر لیں گے، مسئلہ یہاں پہ مطلب فصل کاشت کرنے کا نہیں ہے. ان کو فصل کاشت کرنے کا یہاں پہ پرابلم نہیں آ رہا. فصل لوگ کاشت بھی کر رہے ہیں. جیسے یہ سندھ کا علاقہ ہے، یہاں پہ وہ اتنی سپرے وغیرہ استعمال نہیں کرتے. ابھی انہوں نے جو سبزی کاشت کی ہوئی ہے اس میں انہوں نے کسی قسم کی سپرے کا استعمال نہیں کیا، کچھ بھی نہیں. زیادہ سے زیادہ کیونکہ انہوں نے خود جانور رکھے ہوتے ہیں، تو گوبر جو ہوتا ہے اس گوبر کی کھاد کو اٹھا کے وہ پھینک دیتے ہیں اس کے اندر بس. اس کے علاوہ انہوں نے کسی قسم کی سبزی کے اندر بھی یا کسی بھی چیز کے اندر سپرے کا استعمال نہیں کیا. اب جو سبزی کی تڑوائی ہے، یعنی کہ سبزی لازمی سی بات ہے اسے توڑ کے تبھی منڈی تک لے کے جانا پڑے گا. سبزی کی تڑوائی اور منڈی تک لے جانے کا خرچہ وہ تقریباً 650 سے 700 روپے ہے. اور وہ سیل کیا ریٹ ہو رہی ہے؟ 800 روپے من. مجھے بتائیں اب کسان یہاں پہ کیا کرے؟ اس نے جو مطلب 4 مہینے یا 5 مہینے فصل اگائی ہے، اتنی محنت کی ہے، اس پہ انتظار کیا ہے، اور چلو خرچہ بھی کچھ نہیں کیا اس پہ. اس نے نہ کوئی سپرے لگائی ہے، کچھ بھی نہیں. سبزیوں کو طریقہ بھی آپ کو پتا ہے، یہی ہوتا ہے جو آپ نے بتایا ہے. اور وہاں پہ بھی انہوں نے اسی طریقے سے وہی طریقہ کیا ہوا تھا. نالیاں بنائی ہوئی تھی، پٹڑے بنائے ہوئے تھے، سبزی اس میں لگتی ہی اسی میں، اس نے لگائی ہوئی تھی، سب کچھ ہے. لیکن اس کے باوجود اب یہ سسٹم مطلب کہاں پہ اس کو آپ ٹھیک کریں گے اور کس طریقے سے ٹھیک کریں گے؟ وجہ یہ نہیں ہے کہ مارکیٹ میں چیز سستی ہے. چلو اس دفعہ ٹماٹر سستا ہو گیا صرف، ٹھیک ہے، ٹماٹر کا بھی الٹرنیٹ تھا، وہ مجھے مطلب پتا تھا، میں ان کو سمجھا آیا ہوں. ٹماٹر کا ہاں الٹرنیٹ یہ تھا کہ ہم ٹماٹر کو سکھا لیتے، اس کا پاؤڈر بنا لیتے، اسی پاؤڈر کو ہم ایکسپورٹ کر سکتے تھے، یا جب مہنگا ہوتا تو اس کا پاؤڈر ہم اپنے پاکستان میں سیل کرتے تو اچھا ریٹ ہو سکتا تھا. یہ ایک طریقہ بالکل. تو سمجھ میں مجھے تو آتا تھا، یہ کر لیا. اب اس چنگل سے کیسے نکالے لوگوں کو؟ جو مطلب فصل لازمی سی بات ہے، ہر چیز کو سکھا نہیں سکتے، اور سکھا بھی لیں گے تو وہ کیسے اس کو آگے بھیجیں گے؟ تو اگر اس طرح سے ہر بندہ صرف سکھانا ہی شروع کر دے گا تو عام آدمی کھائے گا کیا چیز؟ کس طریقے سے اس معاملے کو، اس سسٹم کو کیا ٹھیک مطلب کس طریقے سے ٹھیک کر سکتے ہیں؟ ایک چیز تو میرے مائنڈ میں ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ایک آدمی کے پاس، جو میری سجیشن ہے، ہو سکتا ہے آپ اس سے اتفاق کریں، اور اگر ہو سکے تو اس میں آپ مزید بھی گائیڈ کریں کہ کیا بہتر ہو سکتا ہے. میرے مائنڈ میں یہ ہے کہ ہمارے علاقے میں پہلے میں بیسیکلی آپ کو پتا ہے خانیوال سے ہوں، تو جی جس طرح سے آپ نے تلمبا کا ذکر کیا، تلمبا بھی خانیوال میں ہی آتا ہے. تو وہاں پہ ایسے ہوا کہ کوٹس جان، کچا خو، تلمبا، ایسے علاقوں میں منڈیاں لگتی تھی
کچھ 3 4 5 بندوں نے مل کے اپنی ایک جگہ رکھی ہوئی تھی اور اسی میں منڈی لگتی تھی، یا گورنمنٹ کی جگہ ہوتی تھی اس گورنمنٹ کی جگہ میں منڈی لگتی تھی۔ اب وہاں پہ اسپیسیفک بندے ہوتے تھے گورنمنٹ کے، گورنمنٹ سے مراد یہ ہے کہ جن کا میل ملاپ تھا سرکاری اداروں کے ساتھ، یا مطلب وہاں کے وڈیروں کے ساتھ، یا جس طرح بھی ہے، تو اس میں وہ بروکر جو ہوتے تھے وہ 3 سے 4 بروکر ہوتے تھے، ان کی مرضی کا، ان کی اپنی مرضی کا ریٹ وہاں پہ نکلتا تھا اور وہ اپنی مرضی کے ریٹ کے مطابق آگے چیز کو سیل کرتے تھے۔ اب انہوں نے کیا کیا، انہوں نے یہ کیا کہ اس جنگل سے نکلنے کے لیے انہوں نے تھوڑی سی جگہ میں بھی کہیں پہ بھی اب اس جگہ کو چھوڑ دیا، مین منڈی کی جگہ کو چھوڑ کے کسی اور جگہ پہ انہوں نے ایک اڈا بنا لیا، ٹھیک ہے، چاہے وہ ان کی اپنی جگہ کیوں نہ ہو، ذمہ دار جو تھے یہ وہ لوگ تھے جن کے بڑے ذمہ دار تھے اور وہ فصلیں اس طرح کی کاشت کرتے تھے، انہوں نے ایک اڈا بنا لیا، منڈی اسی جگہ پہ ہے، منڈی بھی چل رہی ہے، لیکن انہوں نے اپنی اس فصل کو اڈا لگا کے اپنی مرضی سے اپنے ریٹ پہ سیل شروع کر دی، ٹھیک ہے۔ واہ، اور اب آہستہ آہستہ وہ پچھلی منڈی جو ہے وہ فلاپ ہوتی جا رہی ہے اور یہ والی منڈی جو ہے یہ بہتر ہوتی جا رہی ہے، کیوں؟ اس میں ذمہ دار کو بھی فائدہ مل رہا ہے اور آگے تو جانا ہی اسی ریٹ پہ ہے، تو اس میں بھی کچھ نہ کچھ وہ کمی کر سکتے ہیں۔ اب ایک ذمہ دار جو 800 روپے سیل کر رہا ہے، یعنی کہ اس کی تو منڈی میں 800 روپے جا رہی ہے، اگر وہ منڈی میں جا کے مطلب منڈی میں سے سیل ہونی ہے 3000 پہ، اب جو اصل منڈی ہے اس میں 3000 پہ سیل ہو رہی ہے، اگر وہ اس 3000 کی بجائے وہ اپنے اڈے پہ 2500 کے حساب سے سیل کرے گا تو ذمہ فائدے دار میں۔ کو بھی فائدہ ہے اور اگلے لینے بالکل۔ والے کو بھی فائدہ ہوگا۔ اس وجہ سے وہ اس پوائنٹ آف ویو سے منڈی نہیں، وہ جو اڈے ہیں مین، وہ اب کامیاب ہونا شروع ہو رہے ہیں۔ ایک حل تو مجھے یہ نظر آیا اور یہی بات میں ان کو بھی سمجھا کے آیا ہوں کہ آپ اگر منڈی میں اس طریقے سے آپ کے ساتھ ہو رہا ہے تو آپ کراچی میں ہی اگر بھیجتے ہیں تو کراچی میں کسی اور جگہ پہ اس طریقے سے آپ یہ کرنا شروع کریں، آہستہ ہاں آہستہ کر کے لوگوں میں رجحان پیدا ہوگا لیکن لوگ شروع میں بالکل۔ رسک نہیں لینا چاہتے، یہ تو رسک لینا تو پڑے گا شروع میں۔ یہ ہے کہ ہاں ہر چیز اپنے اس طریقے سے سیل نہیں ہوگی، شروع میں ہو سکتا ہے چیزیں خراب ہو جائے، ٹائم پہ سیل نہ ہو سکیں، ان کا الٹرنیٹ دیکھنا پڑتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر یہ کام ہو جائے، وہ جو ایک گٹھ جوڑ ہے، ٹھیک ہے، جو من مرضی کے ریٹ ہے منڈی والوں کے، اگر اس گٹھ جوڑ کو توڑ دیا جائے تو ذمہ دار کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ میری ایک یہ سجیشن ہے، مزید اس میں آپ اگر بہتر سمجھتے ہیں یہ سجیشن ٹھیک ہے تو بھی بتائیں، اگر اس میں مزید کوئی بہتری ہے تو کوئی اور طریقہ ہے تو وہ بھی بتائیں۔ آپ خطرناک باتیں کر رہے ہیں، آپ جو آڑتیا ہوتا ہے، جو بیپاری ہے، آپ ان کو تو فارغ کرنا چاہ رہے ہیں، بالکل ہی چلیں، یہ بھی ضروری ہے۔ اب ہم آڑتی کو ختم نہیں کرنا چاہ رہے، ہم چاہ رہے ہیں ذمہ دار کو پورا حق مل جائے، آڑتی ٹھیک ہاں طریقے سے کام کر لے، آڑتی ہاں 2000 روپے منافع کما رہا ہے ادھر جی سکون سے کرسی پہ بیٹھ کے، بھائی محنت اس نے کی ہے، خدا کا خوف کرو، اس کو اس کا صلہ دو، اس کی محنت کے پیسے تو اس کو دے دو، یا تو آپ کی چیز صحیح سیل نہ ہو رہی ہو پھر سمجھ میں آتی ہے۔ اب کپاس کا یہی حال بالکل۔ ہے، کپاس مطلب ذمہ دار سے لے لی جاتی ہے 1400 روپے 1200 روپے 1500 روپے ریٹ کے حساب سے، سیل ہوتی ہے 8 ہزار کے حساب سے بھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو گیپ ہے یہ بڑا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ والی بات جب تک اب اس کا یہی ہوگا کہ میرے جیسے بندے کو، صداقت مناز جیسے بندوں کو پھر خود ایسی اویئرنیس دینی پڑے گی کہ جو کپاس ہے، کپاس کی ڈائریکٹ کپاس ہم ذمہ داروں سے اٹھا کے چھوٹی چھوٹی فیکٹریوں میں پہنچا دیں، پھر یہ آڑتی دیکھتے رہیں گے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا بنی، تو اس سے پہلے ہی اگر وہ ٹھیک ریٹ دے دیں اور ٹھیک ریٹ پہ ٹھیک چیز صحیح طریقے سے پہنچنے لگ جائے تو میرا خیال ہے زیادہ بہتر ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، 100% آپ کی بات صحیح ہے۔ اچھا، جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا، میرے ذہن میں ہلکی سی ایک بات آ رہی ہے، لائک کراچی میں اگر ایک پوائنٹ پہ وہ نہیں رکھنا چاہ رہا، اپنا اڈا نہیں بنانا چاہ رہا، تو جی اس کے بندے ہوں 2 3 4 پوائنٹس پہ ہوں، کچھ محلے جی کے لیول پہ آپ کہہ لیں، اگر پاسبل ہو۔ جی، اب مجھے انتظامی رکاوٹیں اور وہ ایسا ساری کرنا چیزیں، پڑے گا، ایسا پاسبل کرنا پڑے گا۔ ہاں ہاں ہاں، یہ ایک طریقہ نظر آتا ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، ایک سے زیادہ اڈے ہوں، چھوٹے چھوٹے ہوں، آپ ایسے ہی سمجھ لیں کہ منڈی سے آپ چیز لے کے اپنی دکان پہ رکھتے ہیں نا، تو وہ جی جی دکانیں چھوٹی، ہاں وہ چھوٹی چھوٹی تو نہیں ہوں گی، تھوڑی بڑی ہو جائیں گی، لیکن یہ کہ آپ جو مقصد اچیو کرنا چاہتے ہیں وہ پورا ہو جائے گا کہ کاشتکار کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو جائے اور خریدار کو بھی مناسب ریٹ پہ مل جائے، اور وہ استحصال جو ہو رہا ہے وہاں سے ان کی مونوپلی توڑ دی، اجارہ داری ان کی ختم ہو جائے گی، کم ہو جائے گی منڈی والوں کی۔
جو آڑتی ہے وہاں پہ بیٹھ صداقت کر صاحب آج کا بروکرس۔ پروگرام ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں. بس یہ ہے کہ آپ سے گزارش یہ ہے کہ جتنے بھی پروگرام آپ کے ساتھ لوگ کرتے ہیں اور کرتے بھی خاص طور جی پہ اسی فصلوں پہ ہے، مائکرو فارمنگ پہ ہے، ان چیزوں پہ کرتے ہیں، تو آپ یہ جو اویئرنیس ہے یہ کوشش کریں جی لوگوں کو ضرور دیں. جو ٹھیک ذمہ ہوگا۔ دار ہے، جو پریشان ہو رہا ہے، ان تک یہ باتیں اگر پہنچ جائیں تو ہو سکتا ہے وہ اس کا مطلب کوئی 5 ذمہ دار اکٹھے مل کے کوئی ایک حل نکال لے. اگر 5 ذمہ دار اکٹھے ہو جائیں اور وہ اپنا ایک حل نکال لیں تو ان سب کو فائدہ ہو جائے گا اس طریقے سے. ٹھیک ہے، 5 ذمہ دار مل کے ایک اڈا بنا لے کسی جگہ پہ، ٹھیک ہے، ایک پھٹا رکھوا دے کسی جگہ پہ، یہ اس طرح کوئی سسٹم ہو جائے تو جتنے بھی دکان والے، سبزی کی دکان والے جو ہوتے ہیں، جو سبزیاں بیچتے ہیں، وہ وہاں سے لینا شروع کر دیں گے، ریٹ اچھا ملنا شروع ہو جائے گا، ذمہ دار کو بھی، بیچنے والے کو بھی. رضوان صاحب تو منظر سے ہٹ گئے ہیں، مجھے نہیں پتا نیٹ ان کو کب الاؤ کرے گا واپس آنے کے لیے۔ بہرحال جی کوئی نہ کوئی حل ہونا چاہیے، تھوڑا استحصال ہے غریب کسان کا، اور اس کے بلکہ میں توقع کرتا ہوں کہ سامعین جو ہیں ہمیں کمنٹس دیں، خود بھی ان چیزوں کو انالائز کریں، ہمیں گائیڈ کریں، کسانوں کو گائیڈ کریں کہ کیا پراپر پاسبل سولوشنز ہو سکتے ہیں ان ایشوز کے۔ لیں جی رضوان صاحب تو مکمل چلے گئے۔ We got to finish it here, I believe. چلیں جی، مجھے تو لگ رہا ہے کہ یہ اٹ از اسٹل وی آر اسٹل لائیو، اٹ از آن ایئر۔ دیکھیں جی، اگر تو سڑک کے کنارے کسی کاشتکار کی زمین ہے وہ تو بڑے فائدے میں ہے، فصل اٹھائے، اس کے پیٹیاں چار پائیوں پہ رکھے، جیسے بھی ڈسپلے کرنا وہ سڑک کے کنارے کر دے، وہ فارم ٹو دا روڈ، فارم ٹو دا مارکیٹ بھی نہیں بات ہوگی، اس سے بھی کٹ شارٹ ہوگی، تو کنزیومر کو وہیں سے مل جائے گی سڑک پہ پڑی پڑی سبزی، بہت اچھا آئیڈیا اچھی سر، سب۔ بہت اچھا، زبردست، میں آپ تھے بہت نہیں منظر زبردست. پہ، میں نے چلے میں جاری رکھوں نہیں، تھوڑا بہت۔ بہت زبردست سر، مجھے بڑا مزہ آیا، بڑی اچھی بات کی آپ نے. اگر ہاں سڑک پہ نہیں بھی ہے تو جس کی زمین سڑک پہ ہے اس کے ساتھ یاری لگاؤ، ہاں، آس پاس والے بھی تعاون، اکٹھی کر کے اور سڑک پہ لا دو، بس سب کے لیے کوآپریٹ کر آسانی، لیں، سب کو کوآپریٹ ساتھ کر لیں اسی طرح. ایسا ایک بنانی پڑے گی کولیبریشن اور ہاں جی. تعاون سارا۔ سر وہاں جا میں بتاتا ہوں، میں گیا ہوں بہت سارے علاقوں میں، بہاڑی، ملتان، پورے والا، بھوالپور، میں اس وقت صرف سائنس بتاتا تھا، آپ ہوں. اندر گئے ہیں ان کے، آپ سوشل ایشو بھی اٹھا کے لائے ہیں، تو یہ زیادہ افیکٹو۔ سر میں جی. آپ کی بات کا جواب ایسے بھی دینا چاہ رہا تھا کہ جب ہم ڈیم بنانے جاتے تھے، چھوٹا ویئر ڈیم بھی ہو اگر، تو سوشو اکنامک سروے ہوتے تھے، ایگرو اکنامک سروے ہوتے تھے، آیا یہ پروجیکٹ فیزیبل بھی ہوگا کہ نہیں، وہ بڑی پاپڑ بیلتے تھے، ہم ساتھ ہوتے تھے، بیزار ہو جاتے تھے، اچھا بھی تم کتنی اگاتے ہو چھلیاں، وہ جو مکئی اتنی، اچھا اس کو صاف کرنے کا کیا طریقہ ہے، کون کرتا ہے، گھر میں کتنے آدمی ہیں، وہ چھٹا چھج ہوتا ہے، چھج میں کرتے ہو، کتنا نکلتا ہے، کتنے کا بیچتے ہو، تو اتنے آپ تقریباً وہ چیزیں کر کے آئے ہیں۔ یہ ہے، یہ کہلاتا ہے سوشو اکنامک سروے، ایگرو اکنامک سروے۔ اس سے پھر پتہ پڑتا ہے کہ یار رکاوٹیں ہیں کدھر، روٹ کاز آپ پکڑتے ہیں اس کی نا، پرابلم اچھا. آئیڈینٹیفیکیشن ہو جاتی ہے، مطلب پڑھے ایسے ہی لکھے ہے. آدمی تو پھر اس طرح تو ریسرچ یہ ذمہ میتھڈولوجی دار استعمال سر، کرتے ہیں۔ ذمہ دار کو جب تک آپ اسٹرانگ نہیں کریں گے نا تو آپ کی انڈسٹری بھی اسٹرانگ نہیں ہوگی. ایسے ہی آپ کی انڈسٹری اسٹرانگ نہیں ہوگی تو آپ کا ملک کہاں سے اسٹرانگ ہوگا؟ آپ کا انڈیویجول، غریب ہمیشہ کے لیے غریب ہی رہے گا. تو یہ جی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، جب تک ہمارا ذمہ دار سیٹسفائی نہیں نہ ہے ہاں فائنینشلی، تب ہاں تک بہت بڑا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. تو اب ساری دنیا مطلب صرف کیا ہے، باغ تو لگا نہیں سکتی، ساری دنیا جنگل نہیں کر سکتی، اب ان جنگلوں کو کر کے ساری چیزیں تو نہیں مل سکتی نا، ہر چیز مطلب ساری انڈسٹریاں، صرف ہر بندہ جنگل لگانا شروع کر دے کہ یار فصلیں کو تو اچھا منافع ملتا نہیں، چلو جنگل لگا کے ککر لگا کے چھوڑ دو، چلو جی 5 سال کے بعد 2 لاکھ روپے 5 لاکھ روپے آ جائے گا. اب ہر بندہ اگر ککر لگانا شروع کر دے گا تو مجھے بتاؤ ہم بھنڈی کہاں سے کھائیں گے؟ ٹھیک ہے، ہم یہی تربوز بات کہاں سے کھائیں گے؟ ہم کھیرے کہاں سے کھائیں گے؟ ہم کہاں سے مطلب مکئی لائیں گے؟ کہاں سے گندم لائیں گے؟ تو بات جی یہ ہے کہ مسئلے کا حل یہ ہے کہ ہمیں ہر چیز کاشت بھی کرنی ہے لیکن اچھے ریٹ پہ، مطلب حق پورا ملنا ہے.
زمین حق نہیں کھا رہی ہے. پہلے میں یہ سمجھتا تھا جب تک میرا یہ سروے نہیں ہوا تھا، صداقت صاحب یقین کریں، میں یہ سمجھتا تھا کہ زمین ہمارے ساتھ دھوکہ کر رہی ہے، زمین فصل پوری نہیں دے رہی ہے، زمین نے ہمارے ساتھ مطلب گڑبڑ کرنا شروع کر دی ہے. جو بھی ہے، زمین ابھی تک ہماری اتنی طاقتور ہے کہ اتنی دوائیاں دینے کے باوجود زمین ہمیں فصل اچھی دے رہی ہے، پوری فصل دے رہی ہے. ٹھیک ہے، لیکن مصیبت یہ ہے کہ وہ فصل ہماری پورے ریٹ پہ نہیں جا رہی ہے، پورے طریقے سے ہم اس کو آگے نہیں دے پا رہے ہیں. مسئلہ ہمارا یہاں پہ یہ آ رہا ہے. بہرحال آج کا پروگرام کافی لمبا ہو گیا. انشاءاللہ ہم اس طریقے سے میں آپ کے ساتھ گپ شپ کرتا رہوں گا، میں وزٹ بھی کرتا رہوں گا، اور کرتے کرتے وزٹ مجھے امید ہے میں بہاولپور تک آپ کے پہنچ جاؤں گا. آپ کے ریگستان کے علاقے، چولستان کے علاقے بھی میں وزٹ آپ کے ساتھ کروں گا، اور وہاں کے مسئلے بھی نکال کے، اور انشاءاللہ ہم لوگوں کو، وہی آپ والی بات ہے کہ لوگوں کو پکڑ پکڑ کے کان سے ہم نے بتانا کہ بھائی اس طریقے سے آپ یوں کما لو پیسے. لوگوں کو بتانا پڑتا ہے کہ آپ نے پیسے کمانے ہیں، آپ کے پیسے آپ کے گھر میں ہی پڑے ہیں، صرف آپ کو نظر نہیں آ رہے ہیں. طریقہ صرف جی یہ ہے. ایک منٹ میں آپ کو اور لوں گا، جی سر ضرور. صرف ایک منٹ لوں گا. میرے پاس ایک اور سولوشن بھی ہوتا ہے میرے ذہن میں کہ یار اتنی زمین پڑی ہے ان کے پاس، میں تو 1 ایکڑ کو ڈھونڈتا ہوں کہ میرے میں اس میں کچھ کر کے دکھاؤں. حقیقت بات ہے. مجھے کچھ موقع نہیں مل رہا کسی وجہ سے، کچھ فیملی ایشوز ہیں. جی اچھا، اب انہیں جا کے بتا دو کہ بھائی 1 ایکڑ کو آپ پکڑ لو، میری صداقت کی مائکرو فارمنگ کر لو وہاں پہ. اس سے کیا ہوگا، ان کی روٹی روزی فری شروع ہو جائے گی، فائنینشیل فریڈم حقیقت. مل جائے گا ان کو. اچھا، اس کے بعد پھر ان کا دھیان تھوڑا ریلیکس ہوگا تو وہ جنگل بھی لگائے گا. اس کو بھنڈی بالکل جب ملنی شروع ہو جائے گی نا تو پھر ایسے ہی جنگل لگانے کا بھی کرے سوچے گا. گا. ایسے یہ ہی ہے، میرا بالکل آخری اسی پیغام طرح. تھا. جی اسی طرح بہت شکریہ سر، بہت سر، شکریہ. بڑی انشاءاللہ آپ سے مہربانی. پروگرام میں کرتا رہوں گا. یہ اویئرنیس ضروری ہے، بہت ضروری ہے. ہاں، بڑی اوکے مہربانی. سر. السلام علیکم سر، اللہ حافظ.